بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، جو دن ہمارے سامنے اب آنے والے ہیں، وہ ایام، وہ مہینہ، وہ دن، وہ راتیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت کو یاد دلانے والے ایام. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی پورے حیات طیبہ پر اور پوری زندگی و تاریخ و سیرت پر اگر نظر کی جائے تو جو کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں، ان باتوں میں بہت بنیادی طور پر بہت اہم ترین بات یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کی محبت دل میں رچی بسی ہونی چاہیے، اور اسی محبت کے نتیجے میں جو کچھ اللہ کا حکم ہو ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر کے بتلایا، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تقاضا حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے آتا گیا، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو ادا کرنے میں سر کے ایک بال کے برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے. جیسا حکم آتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مطابق عمل کرتے گئے. اگر یہ حکم ہوا کہ بیوی بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا. اب تعالیٰ شانہ کی طرف سے اگر یہ حکم آیا کہ ان کو چھوڑ کر نکلو یہاں سے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، تو حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ میری محبت میں اور میرے نام پر اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس فرزند ارجمند کو، اپنے اس دل کے ٹکڑے کو جو بڑی عمر میں ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، جسے تم اسماعیل کہہ کر بلاتے ہو، جاؤ میرے نام پر اسے ذبح کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بہرحال اللہ کی محبت پہلے نمبر پر تھی، اور پھر جو جو حکم حق تعالی شانہ کی طرف سے آتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مطابق عمل کرتے گئے. میرے بھائیوں، اللہ کے نام کی قدر، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کتنی بھری ہوئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے خلیل ابراہیم میں میری محبت کتنی بھری ہوئی ہے، اس کا اندازہ لگاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بکریاں چرا رہے تھے اور فرشتے کا نزول ہوا. فرشتے نے یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے سامنے ذکر کیے کہ
سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات حضرت ابراہیم کے سامنے فرشتے نے ذکر کیے۔ ان کلمات میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کروایا گیا ہے، اللہ کی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب پہلی مرتبہ اس فرشتے سے یہ کلمات سنے تو تڑپ کر رہ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک بار پھر آپ ان کلمات کو دوہرا دو، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو فرشتے نے کہا میں ان کلمات کو دوہرا تو دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بکریاں میں چرا رہا ہوں اس کا آدھا ریوڑ اور آدھی جماعت میں آپ کو ہدیے میں دے دوں گا۔ اب ایک مرتبہ وہ کلمات دوبارہ پڑھ لیجئے، میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ فرشتے نے وہ کلمات دوبارہ دہرائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بکریوں کا آدھا ریوڑ حضرت ابراہیم نے فرشتے کو دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے دل میں دوبارہ بے چینی ہوئی کہ کتنے اچھے کلمات تھے جو آپ نے پڑھے، اللہ کی کیسی پاکی اس میں بیان کی گئی ہے، کیسی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ایک بار پھر ذرا دوہرا دو ان کلمات کو۔ تو فرشتے نے کہا میں پھر دوہرا دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا دو گے؟ جواب دیا یہ جو آدھی بکریاں باقی ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اللہ کے واسطے ایک مرتبہ پھر دوہرا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دوبارہ ان کلمات کو دہرایا گیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم نے آدھی بکریاں بھی دے دی۔ اب تنے تنہا ابراہیم کھڑے ہیں اور ان کے پاس بکریاں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا دل پھر مچل رہا ہے، پھر مچل رہا ہے کہ ایک بار پھر ان کلمات کو سن لیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر فرشتے کو درخواست کی کہ اللہ کے بندے ایک بار پھر ان کلمات کو دوہرا دو۔ تو فرشتے نے کہا اب آپ مجھے کیا دو گے؟ آپ کے پاس تو بکریاں بھی ختم ہو چکی ہے، اب اگر میں دوہراؤں گا تو مجھے دینے کے لیے آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ آپ کیا چیز مجھے دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بکریاں میں آپ کو دے چکا ہوں، بکریاں آپ کی ہو چکی ہے، لیکن ان بکریوں کے چرانے کے لیے چرواہے کی تو ضرورت پڑے گی، لہذا آپ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کے وہ کلمات دوہرا دو، میں ان بکریوں کا چرواہا بن کر آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ جو حکم کریں گے اس کے مطابق میں چلوں گا، بکریاں چراتا رہوں گا، لیکن اللہ کے واسطے ان کلمات کو دوبارہ دوہرا دو۔ فرشتے نے کہا یہ آپ کی بکریاں آپ کے حوالے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہے ہیں آپ کا کہ جاؤ میرے ابراہیم کو پرکھو، میرے ابراہیم کو جھانچو، ٹٹولو انہیں اور ٹٹول کر دیکھو کہ میری محبت کتنی ان کے دل میں بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس محبت کا یہ جواب دیا کہ اپنا مال تک قربان کر دیا ایک اللہ کا نام سننے کے لیے، ایک اللہ کا نام سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں وہی اللہ کا نام مسجد کے مناروں سے 5 وقت میرے اور آپ کے کانوں میں آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فجر میں ایک الگ سے دعوتی خطاب اللہ تعالیٰ نے کروایا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ میرے بندو نماز کے لیے، آ جاؤ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے، جس ایک نام پر ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کر دینا گوارا کیا، کیا آج
اس ایک نام پر ہم اپنے جذبات کو قربان کر پاتے ہیں؟ کیا اس ایک نام پر ہم اپنے بستر کو چھوڑ پاتے ہیں؟ کیا اس ایک نام پر ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ کیا اس ایک نام پر اپنے دوستوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں؟ کیا اس ایک اللہ کے نام پر ہم اپنے موبائل کے نظام کو چھوڑ کر ایک مسجد میں آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن نہیں آ رہے ہیں تو محبت کے میدان میں ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں اتارو میرے بھائیوں۔ جس وقت اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی یاد دل میں ہو تو ہم کامیاب ہیں۔ اور یاد رکھنا، جس وقت یہ محبت دل سے نکل گئی اور اللہ کی یہ محبت ہمارے دل کو چھوڑ کر باہر چلی گئی، اللہ کی یاد سے دل غافل ہو گیا، اللہ کی محبت سے دل خالی ہو گیا، تو ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی لسٹ میں آ جائیں گے، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، دنیا انہیں حضرت خواجہ میرٹ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خواجہ میرٹ بہت بڑے اللہ کے ولی، نیک انسان، ذکر و فکر میں رہنے والے، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو آباد کرنے والے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنے والے حضرت خواجہ میرٹ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک آدمی نے نام سنا ان کا، ایک فقیر قسم کے آدمی نے نام سنا کہ خواجہ میرٹ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، نیک سیرت انسان ہیں، تو دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ چلو خواجہ صاحب کی جا کر ملاقات کر لیتے ہیں۔ اب یہ فقیر اپنے گھر سے نکلا ہے خواجہ میرٹ کی ملاقات کی غرض سے، اور اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ یہ جو خواب رات میں دیکھتا تھا صبح میں ویسا ہی ہوتا تھا، یا جو دیکھا ہے وہ بالکل سچا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت اس فقیر کو عطا کی تھی۔ یہ فقیر راستہ چلتے 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 خواجہ میرٹ کے گاؤں کی طرف رواں جواں ہے، چل رہا ہے، راستے میں بہت تھک گیا، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کا ارادہ کیا، اور چند لمحے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ میرٹ جس کی میں ملاقات کے لیے نکلا ہوں ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو جب بیدار ہوئے انہوں نے سوچا کہ میرا تو ہر خواب سچا ہوتا ہے، میں نے جتنے خواب دیکھے ہیں وہ سب سچے ہوئے ہیں۔ خواجہ میرٹ جن کی ملاقات کے لیے میں نکل رہا ہوں، نکل چکا ہوں، اور اب قریب قریب پہنچ چکا ہوں، مجھے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا، اب ان کے گاؤں جا کر میں کیا کروں گا؟ لیکن پھر دل میں خیال ہوا کہ نہیں، میں نکلا ہوں، ان کے گاؤں جاؤں گا، حضرت خواجہ صاحب نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، ان کے مزار پر حاضر ہو کر کچھ میں پڑھوں گا، ان کو ایصال ثواب کروں گا۔ اس ارادے سے یہ فقیر چلا اور اس گاؤں میں پہنچا، قبرستان کے قریب پہنچا، اور کسی سے پوچھ رہا ہے خواجہ میرٹ کی قبر کدھر ہے؟ تو لوگ کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، خواجہ میرٹ کس نے تمہیں کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ وہ تو اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت شرمندہ ہوا کہ میرا ہر خواب آج تک سچا ہوتا تھا، آج کیا ہو گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ میرٹ کا انتقال ہو گیا، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب کا انتقال نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہیں، اپنے گھر پر ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر تلاش کیا، گھر پر پہنچے، خواجہ میرٹ کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے خیال کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور اس بات چیت کے دوران اس آنے والے فقیر نے کہا خواجہ صاحب میں تو راستے سے پلٹ کر چلے جانے والا تھا، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کے انتقال کے بعد دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں گھر واپس چلا جاؤں، لیکن میں تو آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آیا تھا، یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ تو اب خواجہ میرٹ صاحب جو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ خواجہ میرٹ صاحب نے پوچھا کہ کب آپ نے خواب دیکھا تھا؟
تو خواب دیکھنے والے نے ٹائم بتلایا کہ میں کل فلاں وقت میں درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، 5-10 منٹ کے لیے سویا، اور اس میں میں نے یہ خواب دیکھا، وقت کی تعیین کر دی، یہ بتلا دیا کہ فلاں وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور ایسے ایسے سائے درخت کے ہو رہے تھے، اور سورج ڈھلنے کی تیاری ہو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ نشانیاں بتلا دی۔ خواجہ میرت صاحب نے اپنے بارے میں سوچا کہ کل اس وقت جس وقت اس اللہ کے بندے نے خواب دیکھا اور میں اس کو خواب میں مردہ دکھائی دیا ہوں، کیا معاملہ ہے، میں اس وقت کیا کام کر رہا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد آنے والے فقیر کو خواجہ صاحب نے کہا کہ تم نے سچا خواب دیکھا، تم نے سچا خواب دیکھا۔ جس وقت تم یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا انتقال ہو چکا، واقعتاً اس وقت میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا کے کام میں لگ گیا تھا، اور واقعتاً اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، گویا میں اس وقت مر چکا تھا۔ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی محبت سے میں غافل ہو چکا تھا، اور جس دل سے اللہ کی محبت نکل جائے، اللہ کی یاد نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع نکل جائے، وہ دل زندہ نہیں ہوتا، وہ زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے واقعتاً تم نے سچا خواب دیکھا کہ گویا میں اس وقت مر چکا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کا احتساب کریں، اپنے دلوں کا حساب کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ میرے اللہ نے جن احکام کے بارے میں حکم فرمایا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو میرا اور آپ کا دل ہے، دل یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی دھڑکنیں جب تک چلتی رہے گی ہم زندہ رہیں گے۔ جہاں اس کی دھڑکنوں نے کام کرنا بند کر دیا، پھر ہمارے بارے میں اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کو اتنے بجے دفن کیا جائے گا۔ یہ دھڑکنیں جب تک کام کرتی رہے گی، بدن کو خون ملتا رہے گا اور بدن کے اعضاء کام کرتے رہیں گے۔ یہ جب اپنی دھڑکن بند کرتا ہے تو خون ریفائن ہونا بند ہو جاتا ہے، خون بدن کے اعضاء میں پہنچنا بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تحقیقی بات ہمارے اکابرین کی نظروں میں آئی ہے کہ بدن کے ایک ایک عضو تک دل میں موجود خون، دل میں آنے والا خون صاف ہو کر بدن کے ایک ایک عضو میں پہنچتا ہے۔ معلومات دل میں جو ہو وہ سارے بدن کو پہنچتا ہے، خون دل میں ہے تو سارے بدن کو پہنچتا ہے، اور اس دل میں اگر اللہ کی یاد ہے تو اللہ کی یاد سارے بدن تک پہنچے گی، اللہ کی پہچان ہے تو وہ پہچان سارے بدن تک پہنچے گی، اللہ کا خوف ہے تو وہ خوف سارے بدن تک پہنچے گا، اور پھر ہم نیک بنیں گے۔ شرط ہے کہ اس جگہ، اس دل میں اللہ کی محبت اتاری جائے، اللہ کا خوف اتارا جائے، اللہ کی خشیت اتاری جائے، تو انشاءاللہ بدن کا ایک ایک عضو اچھا کام کرنے والا بنے گا، اچھی زندگی ہماری بن جائے گی۔ دل کو دل بنانا بہت ضروری ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سادہ لفظوں میں ایک شعر کہا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑیں جب لاکھ کھاتا ہے دل، سچ پوچھو تو دل بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ دل کو دل بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی یاد ہمارے دل دماغ میں ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔